پاکستان میں کال سینٹرز کی آڑ میں روزانہ کیا کیا جرائم ہو رہے ہیں اور ان کال سینٹرز کے اندر دراصل کام کیا ہوتے ہیں، یہ جان کر اب ہر کوئی حیران ہے کہ اتنا کھلم کھلا عوام کو لوٹنے والا کالا دھندہ بند کیوں نہیں کیا جا رہا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جرائم کرنے والے ان کال سینٹرز کو ڈبہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بی بی سی نے اپنی تازہ رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ کال سینٹرز کے اندر مجرمانہ سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کراچی کی ایک مقامی آئی ٹی کمپنی میں کام کرنے والے 26 سالہ فرحان چند ماہ اس قسم کے ڈبہ ادارے کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں ابتدا میں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ جس کال سینٹر کو انہوں نے جوائن کیا ہے وہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے، اور جب انہیں یہ سرگرمیاں انجام دینے کے لیے مجبور کیا گیا تو انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کا اس سینٹر پر کام کرنے کا تجربہ کیا تھا تو انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر میں صارفین کے کریڈٹ کارڈز کا چوری شدہ ڈیٹا ڈارک ویب سائٹس پر دستیاب ہوتا ہے، اور اسی ڈیٹا اور اسی سے متعلق تفصیلات کی مدد سے غیر قانونی طور پر لوگوں کو لوٹا جاتا ہے اور ان کے کریڈٹ کارڈز کی مدد سے آن لائن پیمنٹس کی جاتی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس ڈبہ سینٹر کے ساتھ وہ قلیل عرصے کے لیے منسلک ہوئے تھے وہ اسی نوعیت کی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کسی صارف کے کریڈٹ کارڈ سے فراڈ کی مدد سے جن اشیاء کی آن لائن خریداری کی جاتی ہے انہیں آن لائن مارکیٹ میں عام مارکیٹ کے نرخوں کی نسبت تھوڑے سستے داموں فروخت کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بعض اوقات بالکل امیزون کے اصل طریقے کے ہو بہو لگتا ہے۔ فرحان کے مطابق جس سینٹر کے ساتھ وہ منسلک تھے وہاں بالکل عام کال سینٹرز کی طرح کام ہوتا ہے، جس میں باقاعدہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ سے مدد لی جاتی تھی اور اس کا باقاعدہ ایک سیکشن تھا۔ یاد رہے کہ کال سینٹرز میں کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ یعنی CRM ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے کمپنیاں اپنے ممکنہ گاہکوں کو مصنوعات اور خدمات کی فراہمی کے لیے رابطے کرتی ہیں۔ اس نظام کے تحت صارفین کی تفصیلات اکٹھی کی جاتی ہیں اور یہ ڈیٹا پھر مختلف پلیٹ فارمز کو فروخت کیا جاتا ہے، جس میں بعض اوقات اس نوعیت کی تفصیلات بھی شامل ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ممکنہ صارف کا نام، عمر، رابطہ نمبر، ان کی حالیہ خریداری کی ہسٹری، کمیونیکیشن ہسٹری اور سوشل میڈیا کی مصروفیات اور دلچسپی وغیرہ۔ فرحان کا دعویٰ ہے کہ جس ڈبہ سینٹر کے ساتھ وہ منسلک تھے وہاں CRM کے اسی ڈیٹا کو استعمال کیا جاتا ہے اور صارفین کو کال کر کے شکار بنایا جاتا ہے۔ مختلف بہانوں سے ان کے کارڈز اور دیگر تفصیلات حاصل کی جاتی ہیں اور پھر انہیں رقوم سے محروم کیا جاتا ہے۔ فرحان کا دعویٰ ہے کہ بعض جگہوں پر CRM کے ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے صرف کسٹمرز کو سستی مصنوعات یا خدمات کا لالچ دے کر پیمنٹ لے لیتے ہیں، لیکن ڈیلیوری نہیں کی جاتی اور اس کے بعد صارف سے رابطہ منقطع کر دیا جاتا ہے۔ ایک سافٹ ویئر کمپنی سے وابستہ IT انجینئر رضوان کے مطابق ان کے کئی جونیئر ساتھی قانونی کام چھوڑ کر ان ڈبہ سینٹر سے منسلک ہوئے۔ FIA سائبر کرائمز ونگ سے منسلک ایک افسر کے مطابق ان سینٹرز میں بیٹھ کر نہ صرف پاکستانیوں بلکہ امریکہ اور مختلف یورپی ممالک کے کسٹمرز کو بھی شکار کیا جاتا ہے۔ انہیں بالکل صاف انگریزی لہجے میں لڑکے اور لڑکیاں کال کرتی ہیں اور ان کالز کے لیے بین الاقوامی سمز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ FIA سائبر کرائم صوبہ سندھ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر ایسے غیر قانونی کال سینٹر کو ڈبہ قرار دیتے ہیں جو ان کے مطابق بنیادی طور پر آن لائن سکیمنگ کا کارخانہ ہوتے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ اس خطے میں ایسی غیر قانونی سرگرمیوں کا مرکز انڈیا ہے جہاں بڑی تعداد میں غیر قانونی کال سینٹر چلائے جا رہے ہیں۔ شہزاد حیدر نے BBC کو بتایا کہ پاکستان میں گزشتہ چند سالوں کے دوران انڈیا کی طرز پر غیر قانونی ڈبہ کال سینٹرز کی نشو و نما ہوئی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والے ڈبہ کال سینٹرز کا مرکزی ہدف امریکی مارکیٹ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انڈیا اور پاکستان میں کام کرنے والے غیر قانونی کال سینٹرز مختلف طریقوں سے امریکی شہریوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ شہزاد حیدر کے مطابق غیر قانونی کال سینٹر سروسز سے کسی پروڈکٹ کو فروخت کرنے کے عوض امریکی شہریوں کے کریڈٹ کارڈ چارج کرتے ہیں اور پھر اس رقم کو کرپٹو کرنسی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور پاکستان منتقل کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر قانونی کال سینٹرز نہ صرف امریکی شہریوں سے جعل سازی میں ملوث ہیں بلکہ اس کی وجہ سے پاکستان میں کام کرنے والے قانونی کال سینٹرز کی ساکھ بھی خراب ہو رہی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں شہزاد حیدر نے بتایا کہ امریکی شہری عمومی طور پر اپنے ساتھ ہونے والے آن لائن فراڈ کی شکایت اپنے بینک سے کرتے ہیں جو انشورنس کمپنی کے ذریعے ان کی رقم کی واپسی کر دیتے ہیں اور اکثر یہ معاملہ قانون نافذ کرنے والے اداروں تک نہیں پہنچ پاتا۔ تاہم ان کے مطابق آن لائن سکیمنگ کی سرگرمیوں میں اضافے کے بعد اب امریکی بینک اور انشورنس کمپنیوں کی جانب سے FIA سائبر کرائمز کو شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں ڈبہ سینٹر کیوں موجود ہیں اور انہیں روکا کیوں نہیں جا رہا۔ اس پر FIA ڈائریکٹر آصف اقبال چودھری کا کہنا ہے کہ برطانیہ سمیت کئی ممالک میں موجود پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس بھی ان سرگرمیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔
بیرون ملک مقیم پاکستانی معمولی کمیشن کے عوض اپنا بینک اکاؤنٹ استعمال کرواتے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ خود قانونی مشکلات میں پھنس سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان میں ڈیجیٹل سرگرمیوں جیسے فری لانسنگ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور دیگر آئی ٹی خدمات کو مکمل قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے، اس کے باعث غیر قانونی کاروبار پھل پھول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ڈیجیٹل معیشت کو باقاعدہ قانونی تحفظ فراہم کرے اور عوام میں آگاہی مہم چلائے تو ان منفی سرگرمیوں کی روک تھام ممکن ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق ان ڈبہ سینٹرز کی سرگرمیوں سے پاکستان کی معیشت کو براہ راست نقصان نہیں پہنچ رہا، کیونکہ یہ تمام کام بیرون ملک موجود صارفین کو نشانہ بنا کر کیا جاتا ہے۔ یہ سینٹرز خود کو انہی ممالک میں موجود ظاہر کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو مختلف طریقوں سے لوٹتے ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ایک جانب بین الاقوامی سطح پر ان جرائم کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ملک میں کروڑوں روپے کی غیر قانونی دولت کی آمد و رفت اور ان سرگرمیوں کے نتیجے میں نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ ایف آئی اے سائبر کرائم صوبہ سندھ کے ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کام کرنے والے تمام کال سینٹرز غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں۔ ایف آئی اے سائبر کرائم کی ٹیم کال سینٹرز کا دورہ کرتی ہے اور کسی غیر ملکی کمپنی کو سروسز فراہم کرنے کا تحریری معاہدہ، کریڈٹ چارج کرنے والی مشین اور دیگر ٹولز یعنی آلات کا معائنہ کرتی ہے۔ شہزاد حیدر کے مطابق ایف آئی اے سائبر کرائم نے اس سلسلے میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور گزشتہ کچھ عرصے کے دوران کراچی میں 4 غیر قانونی کال سینٹرز کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔